آئیے اب میں اس شاعر کو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے فرض صاحب خود ہی آ جائیں، میں جانتا ہوں صرف ایک ہی شاعر. میں ایک قصہ بتاتا ہوں صاحب. ایک سیکنڈ اپنے بیٹھے نہیں، وہی بیٹھے. میں پاکستان میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا آرٹس کاؤنسل آف کراچی میں. تو اسے ان کا مولانا مولوی سے زیادہ تعلق نہیں رہتا فرض صاحب کا، بالکل زیادہ تر رہتا ہی نہیں ہے. تو میں مشاعرہ پڑھ کر کے اور نیچے آیا تو وہاں افتخار عارف، انور شعور، کشور ناہید، جو بھی آپ جانتے ہوں گے نام، سب بیٹھے ہوئے تھے. تو صاحب میں مشاعرہ پڑھ کر کے نیچے آیا تو انہوں نے کہا کہ کون آپ کی نظر میں اس وقت سب سے بہترین شاعر ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب سبھی بہترین ہیں صاحب، کیوں ہم سے آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نہیں، آپ بتا دیں کوئی بہترین شاعر. میں نے پھر آپ کو برا لگے گا اگر میں بتا دوں گا تو میں نے کہا کہ اگر پوری کائنات میں اس وقت شاعر ہیں تو صرف فرحت احساس ہیں، باقی اور کوئی شاعر نہیں. بات سننے والی یہ نہیں ہے، بات سننے والی یہ تھی کہ ایک مولانا اتنی بڑی داڑھی لے کر کے کود کر کے آگے آئے ان میڈیا والوں کے سامنے، کہہ رہے درست فرما رہے ہیں چوہان صاحب آپ. اب وہ کون مولانا تھے، ہم پھر کئی بار گئے، ہم تلاش کر رہے تھے انہیں لیکن ملے نہیں وہ ہمیں. تو وہ فرحت احساس صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کا استقبال کریں. فرحت احساس. یہ رنجیت صاحب جو ہیں افواہیں پھیلانے کے بھی ماہر ہو گئے ہیں. تو میں دیکھیے 2-3 شعر دیکھے ہیں. مہرباں موت نے مرتوں کو جلا رکھا ہے، مہرباں موت نے مرتوں کو جلا رکھا ہے، ورنہ جینے میں یہاں خاک مزا رکھا ہے. مہرباں موت نے مرتوں کو جلا رکھا ہے، ورنہ جینے میں یہاں خاک مزا رکھا ہے. ایک پرندہ ہے کہیں قید میرے سینے میں، اس پرندے نے بہت شور مچا رکھا ہائے 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 ہائے. ایک پرندہ ہے کہیں قید میرے سینے میں، اس پرندے نے بہت شور مچا رکھا ہے. اس سے ملنے کے لیے جائے تو کیا جائے کوئی، اس سے ملنے کے لیے جائے تو کیا جائے کوئی، اس نے دروازے پہ آئینہ لگا رکھا ہے. اس سے ملنے کے لیے جائے تو کیا جائے کوئی، اس نے دروازے پہ آئینہ لگا رکھا ہے. اور کچھ شعر غزل کے. میں بچھڑوں کو ملانے جا رہا ہوں، چلو دیوار ڈھانے جا رہا ہوں. میں بچھڑوں کو ملانے جا رہا ہوں، چلو دیوار ڈھانے جا رہا ہوں. مسلسل آنسوؤں کی فوج لے کر سمندر کو سکھانے جا رہا ہوں. ہائے ہائے. مسلسل نہیں دیکھیے، مسلسل آنسوؤں کی فوج لے کر میں سورج کو بجھانے جا رہا ہوں. مسلسل آنسوؤں کی فوج لے کر میں سورج کو بجھانے جا رہا ہوں. کروڑوں خشک لب ہیں ساتھ میرے، سمندر کو سکھانے جا رہا ہوں. کروڑوں خشک لب ہیں ساتھ میرے، سمندر کو سکھانے جا رہا ہوں. یہاں ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، مگر میں خاک چھانے جا رہا ہوں. یہاں ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، مگر میں خاک چھانے جا رہا ہوں. ادھر مرہم لگا کر آ رہا ہوں، ادھر مرہم لگانے جا رہا ہوں. ادھر مرہم لگا کر آ رہا ہوں.
ادھر مرہم لگانے جا رہا ہوں، یہ دنیا اب کسی لائق نہیں ہے، قیامت کو بلانے جا رہا ہوں، یہ دنیا اب کسی لائق نہیں ہے، قیامت کو بلانے جا رہا ہوں، جنہیں چہرہ بدلنا ہے بدل لیں، میں اب پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جنہیں چہرہ بدلنا ہے بدل لیں، میں اب پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہاں دو کچھ دیکھ لو۔ ادھر وہ دشت مسلسل، ادھر مسلسل میں، ادھر وہ دشت مسلسل، ادھر مسلسل میں، وہی پری کا وہ سایہ، وہی یہ پاگل میں، ادھر وہ دشت مسلسل، ادھر مسلسل میں، وہی پری کا وہ سایہ، وہی یہ پاگل میں، ہر ایک گھر میں کسی اجنبی سا رہتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ محمل ہے، محمل کے مطلب ایبسرڈ، بے معنی، جس کا کوئی ارتھ مطلب نہ ہو۔ ہر ایک گھر میں کسی اجنبی سا رہتا ہوں، کسی کی عقل میں آتا نہیں یہ محمل میں، ہر ایک گھر میں کسی اجنبی سا رہتا ہوں، کسی کی عقل میں آتا نہیں یہ محمل میں۔ اور ایک شعر ہے کہ رکاب خاک، رکاب جو ہوتا ہے وہ اسٹرپ کر، جیسے گھوڑا میں آپ جاتے ہیں تو پاؤں آپ کے اسٹرپ میں ہوتے ہیں، رکاب خاک میں الجھے ہیں آسمان کے پاؤں، رکاب خاک میں الجھے ہیں آسمان کے پاؤں، میرا خیال ہوا میں ہے اور پیدل میں، رکاب خاک میں الجھے ہیں آسمان کے پاؤں، میرا خیال ہوا پر ہے اور پیدل میں، اور ہر ایک تمام شہر کی آنکھوں میں ریزہ ریزہ ہوں، تمام شہر کی آنکھوں میں ریزہ ریزہ ہوں، کسی نظر سے بھی اٹھتا نہیں مکمل میں، تمام شہر کی آنکھوں میں ریزہ ریزہ ہوں، کسی نظر سے بھی اٹھتا نہیں مکمل میں، کچھ اس قدر ہے پسے خاک آنسوؤں کا ہجوم، مٹی کے نیچے کچھ اس قدر ہے پسے خاک آنسوؤں کا ہجوم، بس ایک بوند ابھر آئی اور جل تھل میں، ہائے 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 ہائے،